امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کابینہ اپنی کارکردگی اور ذمہ داری کے حوالے سے پاکستان کے عوام پر اعتماد پر پورا اترے گی انشاءاللہ اپنی محنت اور شبانہ روز کاوش سے۔ آج سب سے پہلے ہم اپنے ان شہداء اور ان کے عظیم والدین اور اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کے سپوتوں نے بڑی جرأت اور بہادری سے دہشت گردوں کا چند دن پہلے مقابلہ کیا اور ان تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی وطن کے ساتھ والہانہ محبت، قربانی اور احسار کا اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مثال نہیں دی جا سکتی۔ میں سب سے پہلے احسن اقبال صاحب کو گزارش کروں گا کہ شہداء کے لیے دعا کی جائے۔ آمین۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جو کہ آج سے 10-15 سال پہلے 20 سال پہلے اس نے سر اٹھایا، تو عظیم قربانیوں کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر اس کا صفایا کر دیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ عصر حاضر کے اس دور میں شاید دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہو، اور تقریباً 70-80 ہزار پاکستانیوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، جس میں افواج پاکستان کے افسر سپاہی، ان کے بچے، پولیس کے افسر سپاہی، ان کے بچے، لا انفورسنگ ایجنسیز، عام پاکستانی، چاروں صوبوں میں بسنے افسر سپاہی، ان کے بچے، پولیس کے افسر سپاہی، ان کے بچے، لا انفورسنگ ایجنسیز، عام پاکستانی، چاروں صوبوں میں بسنے والے پاکستانیوں نے، وہ ڈاکٹرز، مائیں، بچے، طالب علم، استاد، انجینئرز، ڈاکٹرز، لائرز، یعنی زندگی کے ہر شعبے کے فرد نے اس قربانی میں حصہ لیا اور مکمل طور پر اس کا صفایا ہو گیا۔ بدقسمتی سے پھر چند سال پہلے اس نے سر اٹھایا، اس کی وجوہات میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنی عظیم قربانیوں کے بعد اور بے پناہ توانائیاں خرچ کرنے کے بعد اور وسائل خرچ کرنے کے بعد اس دہشت گردی کا واپس آنا ایک کسی بھی المیہ سے کم نہیں۔ اب دوبارہ اس کا سر کچلنے کے لیے ہمارے یہی شہید اور غازی ہتھیلی پہ جان رکھ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں بھی چند دن پہلے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف شہید اور کیپٹن احمد بدر شہید کے والدین اور گھر والوں سے میں ملنے گیا۔ آپ یقین کریں کہ ان کا جو حوصلہ تھا اس نے میرا ایمان تازہ کر دیا۔ دونوں کے والد گرامی اپنا لخت جگر جو اس دنیا سے چلے گئے، انتہائی حوصلے میں تھے، اور کیپٹن احمد بابر کے والد خود بھی ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، یہ 23 سال کا کپتان، اور 4 بہنیں، تو اللہ نے
مجھے ایک بیٹا دیا، اللہ نے واپس لے لیا، یہ اس کی امانت ہے. میں اس کی رضا پر پوری طرح میں نے سر جھکایا ہے. وہ اللہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے. لیکن میرے بیٹے نے وطن کے لیے جو عظیم قربانی دی ہے، مجھے اس کے اوپر بڑا فخر ہے. اور یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور ان کی والدہ بھی تھی اس بچے کی. ان کا جو حوصلہ برداشت میں نے دیکھا، یقین کیجیے گا کہ ایمان تازہ ہو گیا. مگر اس نے ایک بات کہی کہ وزیر اعظم، ان دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان مل کر اس کا خاتمہ کرنے کا پورا عزم رکھتے ہیں، اور یہ ہوگا انشاءاللہ، دوبارہ پھر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یقین دلایا کہ یہ جو سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں، اور ہم اپنے ہمسایہ برادر ممالک کے ساتھ انتہائی امن کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، اور انتہائی اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. ہم ٹریڈ، کاروبار اور ہر قسم کے جو باہمی جو ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان کو بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن اگر بدقسمتی سے اگر ہمسایہ ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں ہے. اور یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے کہ وی ول ناٹ ٹالریٹ any kind of terrorism from across the border under no circumstances. اس کے ساتھ ساتھ میں ان ہمسایہ ممالک میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یہ برادر ممالک ہیں کہ آئیں، بیٹھیں، مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک لاہ عمل تیار کریں، جس کے اوپر ہم سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی سنسیئرٹی آف پرپس کے ساتھ اس کے خاتمے کے لیے مل کے کام کریں گے. تو اس سے بہتر خطے میں امن قائم کرنے کے لیے، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ لاہ عمل نہیں ہو سکتا. مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے ہمارے یہ جو ہمسایہ ملک ہے، وہ ان کی جو ارباب اختیار ہیں، وہ میری اس تجویز کو، مخلصانہ تجویز کو وہ غور سے اس کو لیں گے، اور مل کر انشاءاللہ ہم خطے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. آنریبل ممبرز، آئی ایم ایف کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے وہ ابھی آنریبل فائنانس منسٹر اس کے بارے میں آپ کو اعتماد میں لیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پچھلی حکومت میں ہم نے پاکستان کو جو دیوالیہ ہونے کے بہت قریب آ چکا تھا، اس کو بچانے کے لیے ہم نے جہاں تمام اپنی اجتماعی کاوشیں صرف کیں، وہاں پر ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ بھی خرچ کیا، جس کا مجھے کبھی ملال نہیں تھا اور نہ ہوگا نہ رہے گا. اس لیے کہ اگر اسٹیٹ آف پاکستان بچ گئی تو ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ بچ جائے گی. اب پھر آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، شاید آج چلی جائے گی سیکنڈ اور لاسٹ ریویو کے لیے، اور ابھی فائنانس منسٹر اس بارے میں بتائیں گے. مگر آئندہ بھی ہمیں ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے، خوشی کے ساتھ نہیں، بامر مجبوری، کہ ہم نے اپنی جو معاشی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہم نے بحال کرنا ہے، اس کو ہم نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور قرضوں سے جان چھڑانی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج اس فورم کو اور اس فورم کے ذریعے پوری قوم کو کہ ابھی تک میرے جتنے بھی برادر ممالک اور دوست ممالک کے
جو ایمبیسڈرز ہیں ان سے میری جو ملاقات ہوئی ہے، میں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ مگر واضح انداز میں ان کو یہ گزارش کی کہ ہم اب آپ کے ساتھ سرمایہ کاری، چاہے وہ زرعی فیلڈ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، مائنز اینڈ منرلز ہیں، صنعتی ہمارے ادارے ہیں، ایکسپورٹ زونز ہیں، انڈسٹریل زونز ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر انشاءاللہ ہم بینکبل ہم پروپوزیشن بنا کے آپ کو پیش کریں گے. انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا ہے. ماضی میں بھی ہم نے، جب ہماری جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی، SIFC کے ذریعے ہم نے کافی کام کیا اور انٹرم پیریڈ میں بھی کافی کام ہوا. لیکن اب انشاءاللہ یہ نئی منتخب حکومت آئی ہے تو نئے مینڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ لون کے رول اوورز اور مزید قرضے یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اور ہمارا یہ ایک کانشیس فیصلہ ہے کہ ہم اب مزید قرضے لینے سے انتہائی کوشش کریں گے کہ کم از کم اس میں ہم قرضے لیں جہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا گزارا نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم قرضوں سے جان چھڑا لیں گے. اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ ہم جو انویسٹمنٹس لے کے آئیں اس کے لیے پاکستان کے ماحول کو سازگار بنائیں، چاہے وہ ہمارا سیاسی ماحول ہے، معاشی ماحول ہے، اور ایک پاکستان کے اندر ایک یکجہتی پیدا کریں. اور اس کے لیے یقیناً جو ہماری جو پیشکش تھی پچھلی پارلیمنٹ میں چارٹر آف اکانومی، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یکجہتی کا بھی چارٹر پیش کرنا چاہیے، جس کی میں گزارش کر چکا ہوں آج پھر کہ مل کر ہم پاکستان کو ہم چیلنجز سے نکالنے کے لیے یکجہتی اور معاشی ترقی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو اس کے لیے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام. میں آج 2-3 باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو محصولات ہیں 2400 ارب روپے کے محصولات جو ہیں وہ اس وقت یا ٹرائیبونلز کے پاس ہیں یا عدالتوں میں وہ ان کے مقدمات چل رہے ہیں. 2400 ارب روپے، یعنی 2 کھرب اور 400 ارب روپے. میں نے لاء منسٹر صاحب کو ان کی خدمت میں گزارش کی کہ مہربانی کر کے ان ٹرائیبونل سے میٹنگ کریں اور کہیں کہ انصاف کی بنیاد پر جلد سے جلد فیصلہ کریں. اسی طریقے سے میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مہربانی کر کے یہ بہت بڑی ان کی ایک کنٹریبیوشن ہوگی کہ وہ تمام ہائی کورٹس کو، تمام وہاں پر ان کو یہ اگر فرما دیں کہ جو اس وقت جو کیسز ہیں سب جوڈس، ان کا جلد سے جلد میرٹ پر فیصلہ ہو جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سے محصولات ہیں جو کہ اب سرکار کے خزانے میں آنے ہیں، اور کون سے محصولات جو ہیں ان کے بارے میں واجبات جن کے بارے میں کورٹوں نے فیصلہ دے دیا. اس کے علاوہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاء منسٹر صاحب، میں ان کے ساتھ مل کر اس کے اوپر پوری طرح کام کروں گا، اور میں چیف جسٹس پاکستان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مشکور ہوں گا کہ اس بارے میں اگر وہ برائے کرم نوٹس لیں گے تو یہ بہت ان کی ایک پاکستان کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہوگی. دوسری بات، یہ میں آج بات بتاؤں، کل الحمدللہ میں نے فائنل میٹنگ لی ہے، اور جو FBR کو 100% ڈیجیٹائز کرنے کے لیے 100% یعنی ہیومن ہینڈز کا آلموسٹ مکمل طور پر ان کی جو انٹرونشن ہے وہ آلموسٹ ختم ہو